کے لیے میں اور آپ گھر سے نکل جاتے ہیں، 4 مہینوں کے لیے میں اور آپ تبلیغ کی نیت سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے دنیا کی ایک ایک چیز کو بنایا ہے، ایک ایک چیز کو پیدا کیا ہے، تخلیق کی ہے، ترتیب دیا ہے۔ یقینی طور پہ انسانوں کے لیے، انسانوں کے فائدے کے حوالے سے جہاں رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے رحمتیں عطا کی ہیں، اللہ برکات دیتا ہے، اسی طرح انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جماعت کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہر دور میں انبیاء دنیا میں آتے رہے اور اللہ آسمانوں سے انبیاء پر اصول، قوانین، ضابطے اتارتا رہا، اپنے نبیوں کو دیتا رہا، اور اللہ کے نازل کیے ہوئے اصولوں کے مطابق انبیاء اپنی اپنی امت کی رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ نے کسی نبی کو کتاب دی، کسی کو صحیفہ عطا فرمایا، کسی پر وحی نازل کی، کسی پر الہام کیا، کسی کو اللہ نے القاء عطا فرمایا، القاء کیا۔ آسمانوں سے پیغام نبیوں کو دینے کے مختلف انداز تھے اللہ کے، اور یہ تمام انبیاء، تمام رسول، تمام پیغمبر، سچ اور حق یہ ہے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے اصول، قوانین اور ضابطوں کے پابند ہوتے تھے۔ یہ تمام انبیاء اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے کوئی بھی بات اپنی امت کو نہیں کہتے تھے۔ وہی دعوت، وہی کلمات، وہی اصول، وہی قانون، وہی ضابطے جو اللہ آسمانوں سے اپنے نبیوں کو عطا کرتا، انبیاء اپنی امت کو ان اصولوں کی روشنی میں رہنمائی کرتے رہتے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی باری آئی تو آسمان سے جبریل آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، نبی علیہ السلام کو پڑھایا گیا، جو اصول تھے، ضابطے تھے، اس کی آگاہی کی گئی، ابتدا ہو رہی۔ اور نبی مکرم علیہ السلام کے بارے میں وہ مشہور آیت، ویسے تو پورا قرآن مشہور ہے، معروف ہے، لیکن بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو زیادہ تلاوت کی جانے کی وجہ سے، زیادہ بیان کی جانے کی وجہ سے اور زیادہ پڑھی جانے کی وجہ سے ان آیات کو دیگر آیات کے مقابلے پر جو ہے امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ چونکہ قرآن مجید کی یہ آیت اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل کی ہے اور کائنات کے لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچھ کہتے ہیں، اسی چیز کا اعلان کرتے ہیں، اسی چیز کو لوگوں میں باور کراتے ہیں کہ جو آسمان سے اللہ اپنے نبی محمد علیہ السلام پر وحی نازل کرتا ہے۔ میرے نبی کی زبان وحی ترجمان جو ہے نبی کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کہتی۔
اللہ کہتا ہے میرے نبی وہی کچھ کہتے ہیں، وہی کچھ فرماتے ہیں، اسی چیز کا اعلان کرتے ہیں، اسی چیز سے لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ جو اللہ آسمانوں سے اپنے نبی پر وحی کا نزول کرتا ہے، میرے نبی محمد علیہ السلام وحی کے بغیر اپنی زبان کو حرکت میں بھی نہیں لاتے۔ اللہ کہہ رہا، اور اللہ نے اس چیز کا پابند تمام نبیوں کو کیا۔ یہ لفظ کہ اللہ نے نبیوں کو پابند کیا ہے، یہ نبی کی شان میں، انبیاء کی شان میں گستاخی نہیں ہے، بلکہ یہ عین انبیاء کی شان ہے۔ عین انبیاء اور رسولوں کی یہ شان ہے کہ نبی کبھی بھی اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں کرتے، کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ ہمارے نبی بخشے بخشائے ہیں، غلطی کا امکان ہے ہی نہیں۔ اگر کہیں چوک کا امکان بھی اللہ تعالیٰ کو نظر آتا تھا اپنے نبی علیہ السلام کی ذات میں، تو اللہ آسمانوں سے جبریل امین کو بھیج کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کر دیتا تھا کہ اے میرے پیارے نبی، یہ کام آپ نے نہیں کرنا، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ آسمانوں سے رہنمائی ہوئی، پل پل کی رہنمائی کی گئی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی۔ یہ دین آسمانوں سے اللہ نے نازل کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے پیغمبر، میں جو بھی کچھ آپ پر آسمانوں سے نازل کروں، لوگوں میں اس کا اعلان کر دیجئے۔ ہمارے اصولوں کو، ہمارے ضابطوں کو، نازل کیے ہوئے قوانین کو لوگوں میں عام کر دیجئے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اتنی وفا کی، اللہ رب العالمین سے وفا میں التجا کر دی۔ رب العالمین قرآن میں اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے دنیا والو، اے کائنات کے لوگو، اے دنیا والو، میرے نبی پیارے محمد علیہ السلام اپنی زبان کو کبھی بھی حرکت میں نہیں لاتے جب تک اللہ آسمانوں سے اپنے نبی یعنی محمد علیہ السلام پر وحی کا نزول نہیں فرما دیتا۔ اسی لیے تو رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللہ۔ اگر تم دنیا میں میرے رسول کی اطاعت کرو گے، میرے رسول کی اللہ اکبر مطابق عملی زندگی گزارو گے، اللہ اکبر میرے نبی کی اطاعت کرنا، اللہ کہتا ہے گویا کہ تم مجھ اللہ کی اطاعت کر رہے ہو۔ اس لیے رب العالمین نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کی آسمانوں سے حفاظت فرمائی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کائنات کے امام علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی اللہ کے نازل کیے ہوئے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں۔ رب کے نازل کیے ہوئے اصولوں کے مطابق اللہ اکبر لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ اکبر قرآن پڑھ کے دیکھیں آپ کی حیات طیبہ میں کتنے واقعات ایسے سامنے آئے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو رب العالمین نے آسمانوں سے تنبیہ بھی فرمائی، آسمانوں سے رب العالمین
نے اپنے نبی علیہ السلام کو متنبع فرمایا. پیارے پیغمبر علیہ السلام پر رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ تحریم نازل کی ہے. جاؤ اللہ اکبر 28ویں سپارے کی سورہ تحریم کی تلاوت کر کے دیکھو. بخاری میں اللہ اکبر کائنات کے امام علیہ السلام نے جو فرمایا، امام بخاری نے پورا واقعہ نقل کر لیا، قلم بند کر لیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حقوق اللہ میں کوئی کمی نہیں فرماتے تھے، اور حقوق العباد میں بھی کوئی بھی اللہ کے رسول نے کمی کجی نہیں فرمائی. رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کیے، اللہ کے نبی نے اپنی اولادوں کے بھی حقوق ادا فرمائے، اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کے بھی حقوق ادا فرمائے. سارے حقوق کی ادائیگی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں. اور جب بیویوں کی باری آئی تو کائنات کے امام نے اپنی بیویوں کی باریاں مقرر کر لی. آج اس بیوی کی باری ہے، کل اس بیوی کی باری ہے، پرسوں فل بیوی کی باری ہے، ترسوں فل بیوی کی باری ہے. لیکن 9 دن کے بعد بیوی کی باری آئے گی، اور اللہ کے نبی کائنات کے امام اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے باریاں تو روزانہ ایک ایک بیوی کی آتی اور نمٹاتے اللہ کے رسول. لیکن اللہ کے نبی کا یہ بھی معمول تھا کہ اللہ کے نبی روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنی بیویوں کے گھر چلے جاتے، حال احوال لیتے، اپنی بیویوں سے پوچھتے بیویوں کوئی پریشانی تو نہیں، بیویوں کوئی ضرورت تو نہیں ہے. آج 40 دن کے لیے میں اور آپ گھر سے نکل جاتے ہیں، 4 مہینوں کے لیے میں اور آپ تبلیغ کی نیت سے نکل جاتے ہیں، گھر والوں کی پرواہ نہیں ہوتی، فون بند کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. اللہ نے نہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے. 9 دن کے بعد بیویوں کی باری آ جانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنی بیویوں کے گھر جاتے